السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین، ہمارے پیشوا مقتدی رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں کی نعمت دی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے 1,00,000 روپیہ لے لو، اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ چاہے کروڑوں دے دے، آدمی اپنی ایک آنکھ نکال کر دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں کا جسم انسان کو عطا کیا، لیکن کسی کو بھی احسان کے طور پر قرآن نے بیان نہیں کیا۔
یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے آپ کو کان دیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے میں نے آپ کو 2 بازو دیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کا اربوں کا جسم دے کر اللہ نے احسان نہیں دکھلایا، صرف ایک احسان اللہ نے قرآن مجید میں دکھلایا ہے۔ کتنا؟ صرف ایک، اور وہ کون سا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ صرف ایک احسان، فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر نازل کیا، میں نے تمہیں امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا، یہ میرا تمہارے اوپر کیا ہے؟ احسان۔ ہم اس احسان کے اوپر اپنے رب کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ آدمی بہت پسند ہے، مجھے وہ آدمی بہت پسند ہے کہ جو خواہش رکھے کہ چاہے میرا گھر بار لٹ جائے، سب کچھ جو کچھ میرے پاس ہے وہ لٹ جائے، لیکن میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ فرمایا وہ آدمی مجھے بہت پسند ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی زندگی میں یا خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ حضرت ثابت البنانی شاگرد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ اکثر اپنے استاد کو کہا کہتے استاد جی میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی آنکھوں کو چوم لوں، آپ کی آنکھوں کا بوسہ دوں، کیونکہ آپ نے ان آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں ان آنکھوں کا بوسہ دوں کہ جن آنکھوں سے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ بہت ہی عظیم ترین نبی، اللہ نے ہمیں ان کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے جو بدعات اور خرافات اس کے بعد شروع ہوتی ہیں ان کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق سچ بیان کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے جو پہلی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آئے۔ کس کی دعا؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر لیا، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہتے ہیں اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، بہت خوبصورت گھر بنایا ہے، یا اللہ اب اس گھر کے لیے تو رسول عطا فرما، ان میں سے ایسا رسول بھیج جو اس گھر کو آباد کرے، جو اس گھر کی آباد کاری کا سبب بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے 800 سال کے بعد دعا قبول کی۔ کتنے سال بعد؟ 800 سال کے بعد۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور جی دعا مانگ تھک گئے، پتہ نہیں کدوں قبول ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی دیر بعد قبول کرتے ہیں؟ 800 سال کے بعد۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو کس کے سامنے جھولی پھیلائی؟ اللہ کے سامنے. اور کیا کہتے ہیں؟ رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک کار اولاد عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے ساری عمر دعا مانگتے رہے، اللہ نے بڑھاپے کے اندر جا کے دعا قبول کر لی. اس لیے دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی یہ دل کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ دعا ابھی کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انبیاء کی دعا چاہے اسی وقت قبول کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر کھڑے ہیں، آدمی آ کر کہتا ہے بارش کی دعا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسی وقت بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے. یہ دعائیں قبول کرنا کس کی مرضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. چاہے جد الانبیاء ہو، چاہے انبیاء کے سردار ہو. 800 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، اے میرے صحابی، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ساری اولاد آدم کا میں کیا ہوں؟ سردار ہوں. ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، میرے اندر تکبر نہیں ہے. سید ولد آدم ولا فخر، قیامت والے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری سفارش کروں گا. ولا فخر، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہتے ہیں، میرے صحابی، میں بطحا کے مقام پر تھا، مکہ کی گھاٹی ہے، تو وہاں پر 2 فرشتے آتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا، اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے ہوا کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے. کہتا ہے زن ہوں بمثلی، اس کو اس کے مثل ترازو کے اندر ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو کے اندر، ایک آدمی کو دوسری ترازو میں رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا پلڑا بھاری ہوا. پھر وہ کہتا ہے زن ہوں بعشرہ، ان کو 10 آدمیوں کے ساتھ تولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 10 آدمی ایک ترازو کے اندر، ایک پلڑے میں، اور مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا، اور میرا پلڑا کیا ہوا؟ بھاری ہوا. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زن ہوں بمیا، اس کو 100 آدمی کو ساتھ ترازو کے اندر ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے 100 آدمیوں کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھا گیا، میرا پلڑا بھاری ہوا. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زن ہوں بألف، ان کو 1000 آدمیوں کے ساتھ ترازو میں رکھو. کہتے ہیں جب 1000 آدمیوں کے ساتھ ایک ترازو میں رکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جو 1000 کا پلڑا تھا اتنا اونچا چلا گیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ وہ میرے اوپر نہ گر جائے. کہتے ہیں جب 1000 کے ساتھ انہوں نے تول لیا تو فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ہذا ہوا، یہ وہی شخص ہے، اس کو اگر ساری کائنات بھی ایک پلڑے کے اندر رکھ کر تولا جائے گا تو اس کا پلڑا بھاری نکلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، اور امتی بنا کر قرآن مجید میں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا ہے؟ امتی بنایا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اعطیت هذه الآیات من آخر البقرہ من کنز تحت العرش. اللہ تعالیٰ نے جو عرش کے نیچے خزانہ ہے وہ اللہ نے آج تک کسی کو عطا نہیں کیا. اللہ نے اس خزانے میں سے مجھے 2 آیتیں عطا کی ہیں. کتنی آیتیں؟ جو عرش کے نیچے خزانہ ہے، اللہ نے اس خزانے میں سے
آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا. اللہ نے اس خزانے مجھے کتنی آیات عطا کی ہیں؟ 2. وہ کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. فرمایا جو آدمی اس کو رات کو پڑھ لیتا ہے یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے یہ سیکھ کر جانا ہے کہ ہم نے جو سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، سیرت ہو، اس کو منانا ہے یا اپنانا ہے؟ حضرات ایک ہوتا ہے سیرت منانی اور ایک ہوتا ہے اپنانا. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے انشاءاللہ سیکھ کر جانا ہے کہ سیرت منانا زیادہ افضل ہے یا اپنانا زیادہ افضل ہے. سنت کے مطابق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے حوض کوثر پر بٹھائیں گے اور میں اپنے چلو سے اپنے امتیوں کو، جنتیوں کو پانی پلاؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما. کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. پانی پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے اور اس جماعت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جب پاس آئیں گے فرشتے درمیان میں دیوار کر دیں گے اور ان کو پاس نہیں آنے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضاء وضو کے چمک رہے ہیں، ان کو پاس آنے دو. فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے آپ کی امت تھی، نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن غیر دینک، آپ کے دین کو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدل کر رکھ دیا. آپ کے دین کو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدل کر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو کہ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کے اندر تحریف. حضرات 12 ربیع الاول آنے والی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے. حتیٰ کہ امام احمد رضا خان اپنی کتاب فتاوی رزمیہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے. لیکن ٹھیک ہے وفات یا ہم آمد کے اوپر بحث نہیں کرتے، لیکن ہماری بحث اس کے اوپر ہے کہ جس طرح اسلام میں 5 نمازیں ہیں، ہم 6ٹھی نماز اپنے پاس سے بنا سکتے نہیں بنا سکتے. اسلام میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، ہم دوسرے مہینے کے روزے فرض کر سکتے نہیں کر سکتے. اسلام میں جب زکوٰۃ 1 سال گزر جائے مال کے اوپر تب فرض ہوتی ہے، ہم سال کے اندر 2 دفعہ زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے. حضرات اسی طرح اسلام میں عیدیں بھی کتنی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسی طرح ہم اپنی مرضی سے تیسری عید بنا سکتے نہیں بنا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ بہترین نمونہ. اور یہ جو آیت ہے یہ پڑھی بہت سے مقامات پر جاتی ہے، لیکن اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ یہ کب نازل ہوئی؟ کیونکہ ہر آیت کا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. اب یہ جو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کب نازل ہوتی ہے؟ جب یہودی جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے طرح طرح کے ہتھیار آزمائے، ہمیشہ سے شروع سے لے کر آج تک. احد ہو جاتا ہے، جب بدر کا میدان ختم ہوا، احد سجی، احد کے بعد
یہ جو سارے یہودی تھے جاتے ہیں ادھر ابو سفیان کے پاس جا کر کیا کہتا ہے؟ یہودیوں کا وفد کہتا ہے کہ جب بدر کا میدان تھا آپ کو شکست ہوئی، احد کے میدان میں آپ ظاہری طور پر فتح ہوئے، اور اس کے بعد جب تم نے اعلان کیا تھا، جب تم نے زور سے آواز لگائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ 1 سال کے بعد بدر کے مقام پر ہم دوبارہ ملیں گے۔ جب یہ یہودی جا کر اس کو لگاتا ہے نا، ابو سفیان کے پاس جا کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو بھڑکاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا قریش کی جو بھڑکاوی والی آگ تھی اس کے اندر جاگتی ہے۔ تو کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بدر کے مقام پر آئے، 1 سال کے بعد وہاں پہ ٹھہرے رہے اور قافلوں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا کہ میں بدر کے مقام پر موجود ہوں، لیکن تم نہیں آئے۔ کہتا اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوا، قریش کی جو بھڑکانے والی آگ تھی اس کے اندر بھڑکتی ہے، اور یہودی اس کو کہتا ہے چلو جمع ہو، آپ بھی جمع ہو، ہم بھی جمع ہوتے ہیں، چاروں طرف سے مدینے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، جمع کرتا ہے ان کو۔ جب جمع کر کے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، اور جو مدینہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا ہے اور اس کے ہر طرف سنگریز پہاڑ ہیں، پہاڑ تو چلے دور کی بات ہے، پہاڑ کے علاوہ ایک زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کے اوپر چلنا ناگزیر ہے، آدمی اس کے اوپر چل نہیں سکتا، یعنی نوکیلے پتھر، ایسی نوکیلی زمین کہ جس کے اوپر آدمی چل نہیں سکتا۔ سارے طرف مدینہ کے یہ والی حالات ہیں، لیکن ایک رستہ کھلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خندق کھودتے ہیں اور پیڑ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، جہاد کے میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ جب یہ ساری کیفیت بنتی ہے اور قافلے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جب اندھیری آتی ہے، قافلے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ جو سارے لشکر آئے تھے یہ صرف ایک پہلی اور آخری دفعہ ہے، اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے، اب ہم جائیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جہادی زندگی ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ میٹھا میٹھا اسلام، میٹھی میٹھی باتیں، بھائی ٹھیک ہے میٹھی میٹھی باتیں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیرت ہے اس کو اپنانا بھی سیکھیں، کیونکہ سیرت منانے کے لیے نہیں ہے، سیرت کس کے لیے ہے؟ اپنانے کے لیے ہے۔ حضرات جیسے میں نے چھوٹی سی مثال دی، کل میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ عید میلاد النبی کہیں سے منع دکھا دیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، صحابہ نے منع کیا ہو، ہم رک جائیں گے۔ بھائی یہ کیسی بات کرتے ہو؟ آپ کہو کہ 6 نمازیں منع دکھا دیں ہم رک جائیں گے، آپ کہو کہ جو جمعے کی نماز ہے یہ ہم 10 رکعتیں پڑھیں گے، ہم 20 رکعتیں پڑھیں گے، آپ منع دکھا دو ہم رک جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جس کام سے منع نہیں کیا وہ اسلام بن جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اس کے اندر ہم نہ اپنی مرضی سے تحریف کر سکتے ہیں، نہ زیادتی کر سکتے ہیں، نہ کمی کر سکتے ہیں۔ او پاجی ٹھیک ہی تو گل ہے جناب، ختم ہی تو ہے گیا، قرآن ہی تو پڑھ دیں آپ۔ بھائی قرآن بھی پڑھنا ہے تو سنت کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی پڑھنا ہے تو سنت کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہوئے جب بکرے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب کو آدمی کہے کہ میرا بکرا جو ہے وہ میں نے 70,000 کا لیا ہے، 80,000 کا، 1,00,000 کا لیا ہے، تو میں پوری صورت بکرا پڑھوں گا، بکرا ذبح کرتے ہوئے پوری صورت بکرا پڑھوں گا۔ مجھے بتلائیں اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی؟
کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضرات اسی طرح باقی سارا دین ہے، ہمیں کس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت منانی نہیں ہے، صرف سیرت کو اپنانا ہے۔ اور سیرت کے جو 3 بڑے سبق ہیں، سب سے پہلا سبق سیرت کا وہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 12 سال نہ نماز فرض ہوئی، نہ روزہ فرض ہوا، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ 12 سال مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صرف اور صرف عقیدہ توحید سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ 12 سال عقیدہ توحید، عقیدہ ان کا مضبوط کیا۔ عقیدے کے اندر اگر شرک کی امیزش ہو جائے، اگر شرک آ جائے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا بھرا ہوا ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، لیکن ایک گناہ کو معاف نہیں کرنا، وہ کون سا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جو دوسرا بڑا سبق ہے سیرت کا، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ کیا ہے؟ اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بیویوں کے ساتھ، گھر کے اندر باہر، معاشرت، سیاست، یہ سارا جو اخلاق ہے، حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو کیا کہتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن۔ جو سارا قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بنا کر نازل کر دیا۔ تیسرا اور بڑا سبق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہے؟ نماز کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا ہے؟ نماز۔ نماز جس آدمی کی مکمل نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی محبت رسول کے دعوے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی محبت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز اسلام کا رکن ہے۔ نماز جو آدمی نہیں پڑھتا، وہ چاہے جتنا مرضی کہے میں عاشق رسول، میں محب رسول، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن صبح فجر کے ٹائم وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بھائی جو صبح کے ٹائم اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ ایمان تجھے قبر سے جنت میں کیسے لے جائے گا جو صبح تجھے اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں نہیں لا سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ 3 بڑے سبق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں سبق کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔